وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مسلمان گھرانوں میں جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے کان میں ایک چیز بہت اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے، اس عمل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے اذان اور اقامت کا۔ کہ بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، گھر میں مہمان آیا تو اس بات کا خوب اہتمام ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اس کے بعد کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئی اور یہ عمل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بہت زیادہ دیندار آدمی ہو یا دینی اعتبار سے بہت کمزور ہو، پھر بھی اس کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس عمل کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اسپتال میں ہے، دور دراز علاقے میں ہے، اور بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو آدمی اس کے کان میں اذان کہتا ہے، بائیں کان میں اقامت کہتا ہے۔ خود نہیں کہہ سکتا تو آدمی تلاش کرتا ہے، کسی کو بلا کر لاتا ہے اور بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہلواتا ہے۔ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر پریشانی واضح ہو جاتی ہے، چہرے پر پریشانیاں دکھنے لگتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور بچے کے کان میں اذان نہیں کہی گئی، بچے کے کان میں اقامت نہیں کہی گئی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں میں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے۔ ایک لاشعور اور ایک نامحسوس کرنے والا بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس بچے کو سنا کر کیا ہوگا؟ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کو اذان سنا کر کے اور اس کو کہنا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس بچے کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس بچے کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی کامیابی کی عمارت اگر کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ نماز پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بغیر تیری زندگی کی کامیابی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بچے کو لاشعور میں اور ایسی عمر میں جب وہ کچھ نہ سمجھتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، ایسی عمر میں اس کے کان میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور نہیں کہی جاتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی حافظ صاحب کو بلا لاؤ، کسی مولانا کو بلا لاؤ، کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلا لاؤ، وہ بچے کے کان میں اذان کہہ دے گا، وہ بچے کے کان میں اقامت کہہ دے گا۔ کیا ہے اذان اور اقامت میں؟ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسالت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس اذان کے اندر کوئی حکم اور کوئی ہدایت اور کوئی تلقین نہیں ہے، اگر تلقین ہے تو نماز کی تلقین ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ایک فریضہ، کئی ایک فرض ہیں، لیکن جس فریضے کی تاکید اور تلقین بچے کو اس بے شعوری کے عالم میں کیا جا رہا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے کہ بچے اگر بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اور ایسی کامیاب زندگی چاہتے ہو جو اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اس کامیاب زندگی کے لیے نماز کی بنیاد ڈالنی پڑے گی۔ 7 سال کا ہو گیا، اس کو حکم دو کہ نماز پڑھے۔ 10 سال کا ہو گیا، اس کو تنبیہ کرو، سزا دو نماز نہ پڑھنے پر۔ منٹ گزرا ہے، ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے،
تو اس کو کان میں اذان کہی جا رہی ہے، بچپنا ہے، 7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بالغ بھی نہیں ہوا ہے ابھی، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو ماں باپ اس کو تنبیہ کرے، اس کو سزا دے، یہ بتلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کامیابی تو نماز میں ہی ہے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے نماز کی کہ اس پر کامیابی کی بنیاد اور عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو انسان کی وہ زندگی جو کامیاب کہلائے اور اللہ کو پسند آ جائے، وہ زندگی انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو جائے اور نماز کے بغیر، کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کامیاب ہو جائے اور وہ نماز کے بغیر، کوئی تاجر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور نماز کے بغیر، کوئی عالم چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور نماز کے بغیر، کوئی حافظ اور قاری چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور نماز کے بغیر، کوئی ڈاکٹر اور انجینئر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور نماز کے بغیر۔ کافر تو کامیاب ہو سکتا ہے، غیر ایمان والا تو کامیاب ہو سکتا ہے نماز کے بغیر، عیسائی کامیاب ہو سکتا ہے، یہودی کامیاب ہو سکتا ہے، مجوسی کامیاب ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والے نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ غیروں کی جو بنیاد ہے، غیروں کی جو منزل ہے وہ دنیا تک ہی محدود ہے، ہماری منزل دنیا کے بعد کی منزل ہے۔ تو کوئی اور یہ سوچ لے کہ میں کامیاب ہو جاؤں نماز کے بغیر تو وہ سوچ سکتا ہے، لیکن مسلمان ایمان والا یہ سوچے کہ کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب کہلاؤں اور نماز کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کے نام یہ خط لکھ دیا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ عظمت کی چیز جو ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کی محافظت کی وہ دیگر امور کی محافظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دیگر امور کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ جو نماز ضائع کرے گا وہ لوگوں کے حقوق کو کیا ادا کرے گا، جو نماز ضائع کرے گا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، جو نماز ضائع کرے گا وہ حقوق کی ادائیگی کیسے کرے گا، وہ نہ بیوی کے حق کو ادا کرے گا، نہ وہ بچوں کے حق کو ادا کرے گا، نہ ماں باپ کے حق کو ادا کرے گا، نہ معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے گا، نہ بھائی بہنوں کے حق کو ادا کرے گا۔ جس نے نماز کو ضائع کیا وہ تمام امور کو بدرجہ اولا ضائع کر کے رہے گا۔ یہ معاشرت میں سکھلائی گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی عیسائی نماز نہیں پڑھے گا، یہودی نماز نہیں پڑھے گا، مجوسی نماز نہیں پڑھے گا، بت پرست نماز نہیں پڑھے گا، لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ نماز ضرور پڑھے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کر دیا۔ مسلمانوں کا بزرگوں یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ نماز کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ بنا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ عقیدہ بنا اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ تصور بنا کہ نماز کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، تو پھر نماز کے چھوٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ نماز چھوٹ جائے کسی مسلمان کے بارے میں اس معاشرے میں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس معاشرے میں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت رہا کرتی تھی، اس معاشرے میں جس میں اولیاء کرام کی مقدس جماعت رہا کرتی تھی، اس معاشرے میں جس میں تابعین اور تبع تابعین کی جماعت رہا کرتی تھی، اس معاشرے میں نماز کے چھوڑنے کا تصور تک نہیں تھا۔ جو لوگ زبان پر کلمہ لاتے تھے اور دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کلمے کا اظہار کرتے تھے، یعنی منافقین، وہ منافقین کے لیے بھی نماز کا چھوڑنا ناممکن تھا، وہ بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
جو کھلا ایمان میں نہیں ہوتا تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جو ایمان کا اظہار بھی کر لیتا تھا اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا تھا، نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ نماز سے ہی فرق ہوتا تھا اور نماز سے ہی واضح ہوتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ غیر ایمان والا ہے۔ ایسا معاشرہ بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نماز ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم تاکیدی حکم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کی دھجیاں بکھیر کر کے رکھ دی ہے۔ نماز یہ اتنا اہم فریضہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، بری باتوں سے اور برے کاموں سے نماز انسان کو روکتی ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ رشوت نہیں لے گا، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ سود نہیں کھائے گا، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ چوری نہیں کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی آیا اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ نمازی چپل چوری کیا اور چلا گیا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ بیٹے ایسا نہیں کہتے، نمازی آدمی کبھی چور نہیں ہو سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ نمازی آدمی چوری نہیں کر سکتا، نماز پڑھنے والا چوری نہیں کر سکتا۔ بیٹے بہروپیہ تھا، لباس نمازیوں کا اپنا لیا تھا، چہرہ مہرہ نمازیوں کا اپنا لیا تھا، شکل و صورت نمازیوں کی بنا لیا تھا۔ وہ تو چور تھا، وہ تو بہروپیہ تھا، نمازی کی صورت اپنا کر کے آیا اور چپل چوری کر کے چلا گیا۔ تو نمازی چوری نہیں کرتا، چور آتے ہیں نمازی کی صورت میں بہروپیہ بن کر کے اور وہ چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ نمازی ہو اور چوری کرے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نمازی ہو رشوت لے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نمازی ہو سود کھائے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نمازی ہو اور جان بوجھ کر لقمہ حرام کھائے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نمازی ہو خیانت کرے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نمازی ہو جھوٹ بولے اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ کیا عالم ہوگا جب رب العالمین کے سامنے ہر انسان کھڑا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور بہت سارے ایمان والوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تم تو اچھے خاصے تھے، تم تو بہت نیکیوں کے کام کو انجام دیتے تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں جہنم میں آئے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو بڑا دل مردہ ہو گیا ہمارا، ہم جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں جہنم کی طرف جا رہی ہے، لیکن پیشانی پر بل نہیں آتا، کان پر چوں نہیں رینگتی، نمازوں پر نمازیں غائب ہو رہی ہے، نمازوں پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، لیکن کسی کو فکر نہیں، خوشی میں بھی نمازیں غائب ہو رہی ہے، غموں میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا ضیاع پر ضیاع ہوتا جا رہا ہے۔ ڈر نہیں کہ نمازی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جائیں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا کہ جہنم میں جب وہ لوگ چلے جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جانا بڑا دل مردہ ہے، بڑا جگر بنا دیا ہم نے کہ آج دنیا کی آگ کا برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی ہم اپنے اندر طاقت دکھا رہے ہیں، جرأت دکھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت پہلے، آزادی سے پہلے دہلی میں فساد ہوا، اس فساد میں ہندو مسلم فساد تھا۔ ایک غیر مسلم لڑکی بھاگتی ہوئی بچتی ہوئی ایک مسجد میں جا کر کے چلی گئی اندر۔ مسجد میں مؤذن صاحب تھے یا خادم تھے، انہوں نے اس کو اندر لیا، اپنے حجرے میں بیٹھا دیا اور اپنے کام میں لگے رہے، پڑھائی میں، طالب علم تھے، پڑھائی میں لگے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی دیکھتی ہے، ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اس کمرے میں آ گئی ہوں اپنی جان بچا کر کے، لیکن میری عزت بچتی کی نہیں بچتی ہے، اور وہ غیر مسلم ہے اور مسجد کے اندر آ کر کے ٹھہری ہوئی ہے۔ دیکھتی ہے کہ وہ طالب علم جو کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے
وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر یوں رکھتے ہیں، پھر ہٹاتا ہے، پھر رکھتے ہیں، پھر ہٹاتا ہے۔ صبح ہو گئی، اس نے کہا اس لڑکی کو تو اب جاؤ، فساد ختم ہو گئے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں چلی جاؤں گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم رات میں یہ عمل کیا کر رہے تھے؟ بار بار اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ رہے تھے۔ کہنے لگے جانے دو، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، اصرار کی کہ مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر شیطانیت رات میں سوار ہو رہی تھی، بار بار شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا، یہ خیال ڈال رہا تھا کہ تنہائی ہے، تاریکی ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اگر تم اس کے ساتھ بدی کر بھی لیتے ہو، اگر تم اس کے ساتھ گندگی کر بھی لیتے ہو تو تمہیں کون کیا کہے گا؟ تو میں اپنے نفس کو، اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ کر کے بتلاتا تھا کہ دیکھ، آج دنیا کی چراغ کی جو آگ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو دوستو، ہمارا دل بڑا ہو گیا، ہمارا جگر بڑا ہو گیا، ہم نڈر ہو گئے، ہم ایسے بے خوف ہو گئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑ کر کے، اور ہماری اولادیں نمازوں پر نمازیں چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آئے، تو وہ صاف کہیں گے لم نکو من المصلین۔ کیا اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ کہنا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات ہم پڑھتے نہیں، قرآن میں ہم یہ سنتے نہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں ہوں گے؟ تو کیا یا تو یہ ماننے پڑے گا کہ قرآن نہیں ہے نعوذ باللہ، یا یہ ماننے پڑے گا کہ اللہ سچ نہیں فرما رہے۔ اگر یہ غلط مانتے ہو کہ اللہ سچ فرماتے ہیں، قرآن میں سچ فرمایا گیا ہے، تو یہ ماننے پڑے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، آگ میں چلیں گے۔ کیسی آگ میں؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جسموں کو نہیں جلائے گی، وہ دلوں تک پہنچے گی، دل کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ وہ ایسی آگ کی طرف ہم جا رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کو ضائع کر کے۔ تو یہ تو نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں آیا ہے، قرآن تو اس کے آگے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و بربادی ہے اس نمازیوں کو، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ جمعہ کو آ گئے، پنج وقتہ غائب ہو گئی، ظہر میں آ گئے، عصر غائب کر دی، عصر میں آ گئے، مغرب چھوڑ دی، مغرب کی ادا کی، عشاء غائب کر دی، اور اگر چاروں نماز میں آ گئے تو فجر تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ غموں میں تو نماز پڑھ لی، کوئی مصیبت آئی تو خوشی کے موقع پر نماز کو غائب کر دیا، فرصت کے اوقات میں نماز تو پڑھ لی، لیکن مصروفیت کے اوقات آئے تو نماز کو غائب کر دیا۔ ہاں، اسی طرح ہر موقع پر، سفر میں ہے، گھر میں ہے تو نماز کو ادا کر لی، جب سفر میں گئے تو نمازوں کو غائب کر دیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بزرگ و فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی باتیں اور اس طرح کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے قرآن مقدس میں، ان باتوں کو سننے کے بعد بھی، ان باتوں کو پڑھنے کے بعد بھی، ان باتوں کو کہنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر نماز کی مواظبت کی، نماز کی پابندی کی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو بزرگوں اور دوستوں بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں بھی اور ایسے وقت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے فرامین کے باوجود بھی، اتنی ساری وعیدوں کے باوجود بھی ہم سب نماز کے اوپر قائم نہیں ہو پاتے، نماز کی پابندیاں نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز انسان کو برے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی۔ نماز کے اندر تعزیر ہے، نماز کے اندر خاصیت ہے، نماز
کی وجہ سے انسان کے اندر شائستگی آتی ہے، نماز سے انسان کی زندگی خوبصورت بنتی ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے انسانوں کے اندر برائیاں آتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی بے ڈھنگ سی ہو جاتی ہے، نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ہر مسلمان کے گھر میں اس بچہ اور بچی کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا یہ رواج چلا آیا ہے، اہتمام ہوتا ہے، نہیں ملنے پر آدمی کو بلایا جاتا ہے، تاخیر ہوتی ہے تو چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، بچے کے شعور میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن نماز کی تاثیر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز کی تاثیر ہے، نماز کی خصوصیت ہے، نماز کی اہمیت ہے۔ آج ہزاروں سال گزر چکے، نمک کے اندر سے نمکینیت ختم نہیں ہوئی، ہزاروں سال ہو گئے، مرچوں کے اندر تیکھا پن موجود ہے، صدیاں گزر گئی، آگ کے اندر سے تپش ختم نہیں ہوئی، آگوں کے اندر تپش اور جلانے کی صلاحیت باقی ہے، ہزاروں سال ہو گئے، برف کے ٹکڑوں کے اندر ابھی بھی ٹھنڈک ہے۔ یہ کیا ہو گئی کہ نماز کی تاثیر ہمیں مل نہیں رہی ہے، نماز کے اندر سے تاثیر ہماری ختم ہو گئی۔ کیا اللہ کا وعدہ برحق نہیں ہے؟ کیا قرآن کا فرمان برحق نہیں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو انسانوں کو برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا ہماری زندگی کے اندر کہ اول تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جو ہم لوگ رسماً نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز نہ ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے، نہ ہماری معاشرت صحیح ہو رہی ہے، نہ ہمارے معاملات صحیح ہو رہے ہیں۔ ہم دکان پر جا رہے ہیں تو جھوٹ ہم بول ہی رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں تو ہماری معاشرت خراب ہے ہی ہے۔ تو یہ کیسی نماز ہے؟ صدیاں گزر گئی، نمک کے اندر سے نمکینیت ختم نہیں ہوئی، مرچ کے اندر سے تیکھاپن ختم نہیں ہوا، برف کے اندر سے ٹھنڈک ختم نہیں ہوئی، آگ کے اندر سے تپش ختم نہیں ہوئی۔ نماز کی تاثیر ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ نماز ہمیں جھوٹ سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہاں بزرگوں، بات یہ ہے کہ جب نمک کے اندر ہی ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر کہاں رہتی ہے؟ جب آگ کو ہی پانی میں ڈال دیا جائے تو تپش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ جب برف کو ہی پگھلا دیا جائے اور اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس پہ ٹھنڈک کہاں باقی رہتی ہے؟ جب دواؤں میں ہی ملاوٹ ہو جائے تو اثر کہاں باقی رہتی ہے؟ نمازیں ہو رہی ہیں لیکن نمازوں میں اللہ کا خیال آ ہی نہیں رہا ہے، نمازوں میں اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو ہی نہیں رہی ہے۔ مسجد میں ہم کھڑے ہیں، ہمارے دل کا رخ کسی اور طرف ہے، تو اس نماز کے اندر تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عام مردوں کی طرح ہوا کرتے تھے، جس طرح عام لوگ رہتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں ہوا کرتے تھے۔ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، ہماری معاونت بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھی دیتے تھے، لیکن اذان ہونے کی دیر ہوتی تھی، اذان جو ہی ہوتی تھی وہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ بسا اوقات میں کہتی کہ میں عائشہ، تو کہتی کون عائشہ؟ میں کہتی کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ، آپ کی بیوی عائشہ۔ فرماتے کون ابو بکر اور کون ابو بکر کی بیٹی؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، عام طور پر کام کاج کو انجام دیتے، لیکن اذان ہونے کی دیر ہوتی تھی، جو ہی اذان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننا بند کر دیتے۔ جب اذان سننے کے بعد یہ کیفیت ہوتی تھی تو نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہوگی؟ آج ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تو نیت ماننے سے پہلے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنا رخ اس پروردگار عالم کی طرف کر دیا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، پالنہار ہے، اور یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سننے کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہا کرتی؟ آج ہماری نمازیں رسمن ہو گئی ہے، رسموں کی نماز ہو گئی ہے، اور رسمی طور پر ہم نمازوں کو ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کیفیت ہو گئی ہے، عشاء کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، اور گھر میں گئے ٹی وی پر اسکرین پر گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دی۔ یہ تو بہت غنیمت تھی۔ اب تو لوگ نماز ختم نہیں ہوئی
اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور موبائل نکالا اور میسج پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ نماز میں آتے ہیں جمعوں میں، جمعہ کے اندر باتیں ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے کہ خطبے کے موقع پر بات کرنا یا کوئی آدمی بات کر رہا ہو اسے روکنا بھی منع ہے۔ کوئی بات کر رہا ہو اسے بات کرنے دو، آپ اسے خطبے کے موقع پر مت روکیے۔ نماز کے حکم میں جس طرح نماز میں کسی کو روکنا، کسی کو منع کرنا اور کسی کو اشارہ کرنا منع ہے، اسی طرح خطبے کے اندر بھی منع ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، امام بات کر رہا ہے اور لوگ موبائل چلا رہے ہیں۔ ابھی آپ نیچے بیٹھے ہیں اس لیے آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اوپر میں کئی لوگ ہو جو موبائل دیکھ رہے ہو۔ ورنہ نماز سے پہلے نہیں تو نماز کے بعد تو یقینی طور پر ہے نہ جانے کتنا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اور کتنی ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی ہم موبائل لیے اور اس کو چلانا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسی نماز جو نماز سے پہلے بھی موبائل کے اوپر ہماری نظریں جمی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد بھی ہماری نظریں موبائل کے اوپر جمی ہے، نہ نماز سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ نماز کے بعد اللہ کی طرف دھیان ہے، نہ دعا کا خیال ہے، نہ سنتوں کا ادائیگی کا ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ نماز ختم ہوئی، ایک ہاتھ میں موبائل لیے، اسکرین پر نظریں جمائی، چپل الٹی سیدھی پہنے اور باہر نکل گئے، ایسی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو نمازوں کے اندر تاثیر بزرگوں اس وقت ہوتی، تاثیر جس طرح تمام چیزوں میں ہے اسی طرح نماز کے اندر بھی ہے۔ نماز بھی بے حیائیوں سے روکے گی، نماز بھی برائیوں سے روکے گی، نماز بھی چوری سے روکے گی، نماز بھی غیبت سے روکے گی، نماز جھوٹ سے روکے گی، نماز خیانت سے روکے گی۔ تاثیر اس کے اندر ہے، لیکن جب نماز ہو، نماز ہو، جب نماز کو اللہ کی عظمت کے ساتھ، جب نماز کو اللہ کی کبریائی کے ساتھ، جب نماز کو اللہ کی بڑائی کے ساتھ ادا کی جائے گی تو نماز کے اندر تاثیر یقینی طور پر پیدا ہوگی۔ اور اگر نماز کو یوں ہی ادا کی جائے گی تو نماز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ رسماً جس طرح ہم صدیوں سے مہینوں سے سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسی طرح نماز ہوتی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچے گھروں میں رہتے تھے، پکے گھروں میں آ گئے، گھروں کو بڑا بنا لیا ہم نے، سائیکلوں پر چلتے تھے، گاڑیوں پر چلنے لگے، 2-3 کپڑے ہوا کرتے تھے، اب بکسے بھرے ہوئے ہیں، صندوق بھرے پڑے ہیں کپڑوں کے۔ معیار زندگی عمدہ ہو گئی، ہر چیز میں ہم نے عمدگی کو اختیار کر لیا۔ پہلے سلیپر چپل پہن کر کے چل جایا کرتے تھے، عمدہ قسم کی چپلوں کو استعمال کر رہے ہیں، جوتے استعمال کر رہے ہیں، چپل بھی عمدے ہو گئے، جوتے بھی عمدے ہو گئے، کپڑے بھی عمدے ہو گئے، گھر بھی عمدہ ہو گیا، سواریاں بھی عمدہ ہو گئی۔ کیا ہماری زندگی کے اندر نماز کا معیار بڑھا؟ کیا ہماری نماز کی معیار میں کوئی ترقی ہوئی؟ کیا ہماری نماز کے معیار میں کوئی بڑھوتری ہوئی؟ ہر چیز میں ہم نے بڑھوتری کر لی، ہر چیز میں ہم نے ترقی کر لی، کیا ہماری نماز کے اندر ترقی ہوئی؟ بزرگوں، یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے، جو سننے کی ہے۔ بچپن میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے کر کے سبق یاد دلایا جا رہا ہے، سبق یاد دلایا گیا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا، بچپن میں جو بات کان میں دی گئی تھی، بڑا ہوا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنے دادا کو دیکھا، اس نے اپنی دادی کو دیکھا، ارے کوئی نماز نہیں پڑھتا، باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، ماں بھی نماز نہیں پڑھتی، دادا بھی نماز نہیں پڑھتا، دادی بھی نماز نہیں پڑھتی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو یہ پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کی اہمیت ہے، آئیں گے، عیدین پڑھتے ہیں، عیدین کی اہمیت ہے، آئیں گے۔ بچے نے بچپن سے دیکھا ہے، اس کو یہ معاشرہ ملا ہے، سبق تو کچھ اور دیا گیا تھا، سبق تو یہ دیا گیا تھا کہ تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری ایک کامیابی کی عمارت جو کھڑی ہوگی وہ نماز پر کھڑی ہوگی۔ لیکن جب وہ معاشرے میں عملی طور پر آیا تو نہ باپ نمازی ہے، نہ ماں نمازی ہے، نہ بڑا نمازی ہے، نہ چھوٹا نمازی ہے۔ وہ معاشرے کو دیکھا، سمجھ گیا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جمعہ میں آ رہے ہیں، ہاں جمعہ کی اہمیت ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ عیدین میں آ رہے ہیں، ہاں عیدین کی اہمیت ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ یہ ہم نے معاشرے کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی کی کہ اس کے اندر نماز کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ ایک ذہن سازی اسلام نے کی ہے، جہاں سے میں نے بات کو شروع کی ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، کان میں آواز دی جا رہی ہے، سبق یاد دلایا جا رہا ہے، اور ایک ذہن سازی ہمارا معاشرہ کرتا ہے، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، کہ اب بچے معاشرے میں جب عملی طور پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بزرگوں بات زیادہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ زندگیوں کی کتنی عمریں گزر چکی ہے، بہت درد کے ساتھ، بہت تکلیف کے ساتھ، نہ جانے میں کس طرح اس بات کو عرض کروں اور کس جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے
باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں. اللہ مجھے سمجھ نصیب فرمائے کہ میں ایسی باتیں کروں کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آئے، اور آپ حضرات کو بھی جو باتیں کہی جائے وہ سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. کہاں سے باتیں لاؤں، کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ وہ تاثیر لاؤں کہ باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، دلوں کے اندر آ جائے، مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دل میں راسخ ہو جائے، اور وہ عزم کر لے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے. میں آخری بات عرض کروں. مسلم معاشرے کی 3 بنیادی علامتیں تھیں، 3 بنیادی نشانیاں تھیں. ایک نماز کسی حال میں چھوٹتا ہی نہیں تھا. کچھ بھی ہو گیا باپ مسجد ماں مصلی پر، کچھ بھی ہوا، خوشی آئی باپ مسجد ماں مصلی پر، غمی آئی باپ مسجد ماں مصلی پر. جب بچہ یہ دیکھتا تھا تو نئی نسل کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ نہیں، کوئی خوشی کا موقع آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، کوئی غم کا موقع آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. اور دوسری چیز تھی، میں بات بہت زیادہ عرض نہیں کر سکتا، دوسری چیز تھی تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت کرنا اس قدر ذوق ہوا کرتا تھا، اس قدر شوق ہوا کرتا تھا کہ فجر کی اذان ہوئی، باپ مسجد کی طرف، ماں قرآن پاک کی تلاوت، گھر میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ گئی. اب دیکھ رہا ہے بچہ کہ باپ مسجد میں فجر کے وقت جا رہے ہیں، ماں نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے اپنی زبانی سنایا کہ میں نے اپنی ماں اور اپنی نانی کو دیکھا کہ میری ماں اور نانی اپنے بچوں کو ناشتہ اس وقت تک نہیں دیا کرتی تھی جب تک 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر دیا کرتی تھی. کہاں گئی وہ مائیں، کہاں گئی وہ نانیاں، اور کہاں گئی وہ بہنیں، اور کہاں گئی وہ بیٹیاں جو صبح اٹھنے کے بعد ناشتے بعد میں بنایا کرتی تھی، پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے، اور آج باطل کی سب سے زیادہ کوشش اس بات پر ہے کہ نوجوان نسل کو، امت مسلمہ کو دینداروں سے، اہل علم سے دور کر دیا جائے، دینداروں سے، اہل علم سے دور کر دیا جائے. پھر اس کے ساتھ جو چاہو معاملہ کرو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے. پہلے لوگ دینداروں سے محبت کیا کرتے تھے، دینداروں کو اپنے گھروں پر بلایا کرتے تھے، دینداروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کی تکریم کیا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے. آج ڈرایا جا رہا ہے. بہت ہم نے سنا کہ ڈراتا ہے، لوگ ڈراتے ہیں، مائیں ڈراتی ہیں، باپ ڈراتا ہے بچوں کو عالموں سے، علمی شکل رکھنے والے لوگوں سے، کرتا پاجامہ پہننے والوں سے. بچہ رو رہا ہے، عالم کوئی گزر رہا ہے، کوئی کرتا پاجامہ پہننے والا گزر رہا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ جا رہے ہیں، تم خاموش نہیں ہوئے تو اس کو پکڑوا دوں گا، یہ پکڑ کے تمہیں لے جائے. کہاں اس کی عظمت ڈالنی چاہیے، کہاں اس کی قدر ڈالنی چاہیے، کہاں اس کا احترام ڈالنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے علماء کی قدر نکال دی، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے علم دین کی قدر نکال دی، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے دینداروں کی قدر نکال دی. آج ہماری نسل ایسی جگہ جا پہنچی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے کوئی بزرگ ہمارے گھر تشریف نہیں لائے، کسی بزرگ کو بلائیے. بڑے عام رواج تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل تھے، تو شاگرد لیکن بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو اپنے گھر بلا لیا. گھر پر آئے، بچیاں بہت خوش، بہت اہتمام سے کھانا بنایا، کھانا بنا کر کے پیش کیا. دیکھا کہ تمام کے تمام کھانا انہوں نے کھا لیا. بچیوں نے اس بات کو نوٹ کیا. مصلی رکھ دیا تھا، پانی رکھ دیا تھا وضو کرنے کے لیے. فجر کی اذان ہوئی، امام احمد بن حنبل نماز کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے. بچیاں آئی اور گھر میں دیکھی تو پانی بھی موجود ہے، مصلی بھی اسی طرح ہے. بچیوں کے دل میں کھٹک گیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ دھوکے میں، جسے بزرگ سمجھ رہے ہیں، وہ تو اتنا کھانا کھاتا ہے اور تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھا، اور اس نے مصلی کو بھی نہیں بچھایا، وضو کا پانی بھی رکھا ہوا ہے. امام شافعی سے کہنے لگی کہ ابا یہ کیا ہوا؟ ابا نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل سے پوچھ لیا کہ احمد تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی تو امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میری بچیاں کہہ رہی کہ کھانا بہت زیادہ مقدار میں دیا تھا. کہنے لگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ بات دراصل یہ ہے میرے استاد کہ کھانے میں اس قدر برکت میں نے دیکھی، میں نے سوچا کہ آپ کے گھر کا کھانا بعد میں نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اس لیے میں نے زیادہ کھانا کھا لیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بچیاں نے وضو کے لیے پانی اور مصلی رکھے تھے، آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا اور یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، اس آیت کریمہ پر غور کرتا رہا. رات بھر میں 100 مسائل اس آیت کریمہ سے نکالا. الحمدللہ پوری رات عبادت میں گزری ہے، میں سویا ہی نہیں تو مجھے وضو کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی.
تو یہ عالموں کی قدر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بچیاں بلوایا کرتی تھی، بچے بلوایا کرتے تھے کہ دینداروں کو گھروں پر لاؤ، دینداروں کی قدر کرو۔ جب دینداروں کی قدر ہوگی، نمازوں کا اہتمام ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری آئندہ نسل کی حفاظت ہوگی، ہماری آئندہ نسل تک ایمان محفوظ رہے گا۔ اور خدا نخواستہ ہم نے نماز سے دوری بنا لی، قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لی اور دینداروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں جو عرض کی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔